السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ کیا یہی ہے محبت؟ خوشبو سے پڑھائی میں مدد لیتے تھے۔ اس کے کلاس فیلوز میں ایک لڑکا شایان بھی تھا۔ ان میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی پروان چڑھتی گئی اور ایک دن دوستی محبت کا رخ اختیار کر گئی۔ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے، پڑھائی ساتھ ساتھ کرتے، خوب باتیں ہوتی۔ شایان اپنے بارے میں بتاتا، میری فیکٹری ہے، اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں، میری اپنی گاڑیاں ہیں۔ خوشبو اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوتی اور سوچتی کاش میری شادی اس سے ہو جائے تو مجھے میری اس غربت والے گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ خوشبو کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ خوشبو کسی مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی نے غصے میں آ کر خوشبو پر ہاتھ اٹھا دیا، اپنی عزت اور غیرت کے لیے گھر سے نکال دیا اور دوبارہ شکل نہ دکھانے کا کہا۔ ماں خاموش کھڑی دیکھتی رہی، کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ شوہر کی موت کے غم سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ اب بیٹی کا یہ غم۔ وہ پریشانی کے عالم میں خوشبو کو گھر سے نکلتے دیکھتی رہی۔ خوشبو گھر سے تو نکل گئی مگر کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ شایان کو فون کر کے بلایا اور ملنے پر شادی کا مطالبہ کیا۔ دونوں نکاح کرنے پر راضی ہو گئے مگر شایان کچھ پریشان تھا اور خوشبو کو کچھ بتانا ممکن نہیں تھا۔ بہت سوچا کہ گھر میں بتا دوں مگر کیسے، سب کا رد عمل کیا ہوگا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ فی الحال نکاح کر لیتا ہوں، بعد میں گھر والوں کو بھی بتا دوں گا۔ اگلے روز شایان خوشبو سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ گھر والوں کو نکاح کا بتایا تو سب حیران اور پریشان دیکھتے رہ گئے۔ حقیقت کا سامنا کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی کی موت کے بعد صبر کرنا۔ سب نے اس کے نکاح کو قبول کرنے سے انکار کیا کیونکہ خوشبو دوسرے مذہب منسلک تھے۔ شایان کو بہت سمجھایا مگر نہ مانا، پھر آخرکار گھر سے نکال دیا اور کہا اس کو چھوڑ کر اگر آنا ہو تو آنا ورنہ گھر میں مت آنا۔ ماں روتی رہی، شایان کی آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کی عقل میں کچھ آیا اور نہ ہی وہ اس وقت کسی کی بات سمجھ سکتا تھا۔ بغیر کچھ بولے شایان گھر سے چلا گیا۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان لے کر دونوں زندگی گزارنے لگے۔ کچھ ہی دن میں شایان کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ جاب کے لیے دن رات مارا مارا پھرتا رہا مگر سب کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایک دن دوست نے اپنے ساتھ شاپ پر نوکری پر رکھ لیا اور روزانہ کے 100 روپے دینے کا کہا۔ شایان نے سوچا نہ ہونے سے اچھا ہے کچھ پیسے آئیں گے۔ شاپ پر کام کرنے کے باوجود مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ ماں روز روتے انتظار کرتی شاید آج بیٹا گھر آ جائے، ماں کی محبت یاد آ جائے۔ خیال یہ بھی آتا کہ آج ہم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا، اگر ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ اس نے ہماری محبت اور لاڈ پیار کا یہ صلہ دیا ہے کہ گھر چھوڑ گیا۔ ادھر خوشبو غربت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ سوچتی ہے اس سے اچھی تو پہلے کی لائف تھی جو چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک دن اس نے شایان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتی، مجھے ایسے ماحول کی عادت نہیں ہے، مگر شایان کسی نہ کسی طرح سے تسلی دے کر اسے اچھے دنوں کے خواب دیکھا دیتا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ کئی روز سے مسلسل سبزی کھاتے کھاتے بالآخر ایک دن خوشبو نے تنگ آ کر شایان کو بول ہی دیا کہ اب اسے یہاں نہیں رہنا۔ شایان اسے دن تھکا ہوا تھا، اسے خوشبو کی باتیں اچھی نہیں لگی اور بات بڑھتی چلی گئی اور شایان نے خوشبو کو طلاق دی دی۔ خوشبو کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ وہاں سب ناراض تھے۔ کچھ روز بعد اسے والدین نے معاف کر دیا اور اپنے ہی مذہب کے ایک لڑکے سے شادی کر دی۔ شایان سارا دن اداس پریشان پھرتا رہتا۔ گھر والوں نے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے
اسے سمجھایا اور اسے ماں باپ کو منانے کا کہا۔ دوست کے کردار نے دونوں طرف کے حالات نارمل کیے اور مگر شایان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر جانے کی، والدین کا سامنا کرنے کی۔ اسی طرح کچھ روز اور بیت گئے۔ ایک دن اس کے دوست نے اسے گھر کے لیے راضی کر لیا اور لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ شایان نے جیسے گلی میں قدم رکھا اسے سامنے شامیانہ لگا ہوا ملا۔ وہاں رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں کی طرف آگے بڑھا تو پتا چلا کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ شایان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے رویے نے بوڑھے باپ کی جان لے لی تھی۔ وہ خود کو قاتل سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے والد کا قاتل تھا، اپنی ماں کے ارمانوں کا قاتل تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں پچھتاوا لے کر ماں کے پاس گیا۔ ماں نے طویل عرصے بعد اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو گلے سے لگایا تھا۔ تیرا باپ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا۔ ماں کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ شایان کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ آج وہ محبت جس کے لیے اس نے اپنے والدین، اپنا گھر بار، اپنوں کو چھوڑا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ خوش تھی۔ مگر شایان اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا۔ وہ باپ بھی گوا چکا تھا کہ جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اسے دنیا میں سب کچھ دیا تھا، اچھی تعلیم، اچھا گھر بار، عزت، شہرت اور مقام دیا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایسے والدین کے لیے ایسی ہزاروں محبتیں بھی قربان کر سکتا ہے، مگر اب اس کے یہ الفاظ کسی کام کے نہیں تھے۔